شادی کے بعد میں اور عابد ایک الگ گھر میں رہنے لگے۔ الگ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا جہنم تھا، جہاں گرمی میں گھٹن اور سردیوں میں سخت سردی ہوتی، یہاں تک کہ موسم کی شدت مجھے زندگی سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ عابد کو کہتے کہتے تھک گئی تھی کہ خدا کے لیے کسی اچھی جگہ پر گھر لے لو، یہاں سردی اور گرمی گزارا مشکل ہو گیا ہے، مگر وہ میری بات نہ سنتا۔ آج بھی رات کے 12 بج گئے تھے۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اس محلے کے لوگوں کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں تھی۔ 3 سال میں مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ یہاں پورا دن لڑکے آوارہ گردی کرتے، سب اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے رکھتے تھے۔ ہمارے محلے کی گلیاں تنگ تھیں، اگرچہ میں سب سے نچلی منزل پہ رہتی تھی، مگر چھت پر جانے والی سیڑھیاں میرے دروازے سے لگ کر جاتی تھیں، اسی وجہ سے میں خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر لیا کرتی۔ 1 گھنٹے میں عابد گھر آ گئے۔ میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ بجایا تو ڈرتے ڈرتے میں نے دروازہ کھولا تھا۔ کبھی کبھی تو گلی کی مدھم روشنی میں انہیں پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا، یعنی چھٹ سے دروازہ بند کر لیا تو وہ چونک کر بولے، کیا ہوا سدرا، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ یہاں رہتے ہوئے تمہیں 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی؟ عابد کی بات سن کر مجھے اور غصہ آیا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا ہے۔ عابد مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جیسے میری کان پر پڑی بات سنائی ہی نہ دی ہو۔ عابد کی ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی گھر آتے ہمیشہ مجھ سے کھانا مانگتے، لیکن آج ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ گمسم بستر پر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ میں ان کو دیکھتی رہ گئی کہ عابد کو کیا پریشانی ہے۔ ان کے ہاتھ میں توڑا مڑوڑا کاغذ تھا جسے انہوں نے زور سے مٹھی میں بند کر رکھا تھا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی مٹھی کھول کر دیکھوں کہ وہ کاغذ میں کیا ہے۔ عابد کے چہرے پر غور سے دیکھنے پر مٹی کے نشان معلوم ہو رہے تھے۔ لگتا تھا عابد بہت تھکے ہوئے ہیں۔ یا خدایا، میرے عابد کو آج کیا ہوا ہے؟ اس طرح تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگی اور پھر میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو عابد مجھ سے پہلے بیدار ہو چکے تھے، نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ تب میں نے ان سے پوچھا، آپ کا کل رات کا رویہ کچھ عجیب تھا۔ انہوں نے میری بات کا کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اپنی بات کر دی، عابد، مجھے اس گھر میں ڈر لگتا ہے، اور گھر لے لو۔ میری بات پر عابد ہلکا سا مسکرا کر بولے، میں تمہیں اس گھر میں اب ڈر نہیں لگنے دوں گا، بس آج کا دن گزار لو۔ آج ان کا لہجہ عجیب سا تھا، مگر میں کچھ بولی نہیں۔ اگلا دن آیا تو میں انتظار کر رہی تھی کہ عابد آج مجھے دوسرے گھر میں جانے کی خوشخبری سنائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آج رات 12 بجے کی بجائے شام کو ہی 6 بجے عابد گھر آ گئے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ ایک 9 سے 10 سالہ لڑکی بھی تھی جس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ لڑکی دبلی پتلی جسامت اور ہاتھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ واقعی 9-10 سال کی ہے۔ عابد نے اسے گھر کے اندر بیٹھنے کا کہا اور خود کھانے پینے کا سامان لینے واپس چلے گئے۔ لڑکی نے عابد کے جانے کے بعد نقاب اٹھایا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ بے انتہا خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو حیران ہی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتی، لڑکی اپنا عبایا سنبھالتی اندر والے کمرے میں چلی گئی، جیسے مجھ سے کوئی خاص جھجک یا پھر تکلف نہ ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید کوئی مہمان وغیرہ ہوگی اور اسے اچھے طریقے سے بٹھایا اور کھانے پینے کا پوچھا، مگر وہ کہنے لگی وہ کچھ کھائے گی نہیں۔ میں نے اصرار نہیں کیا۔ تھوڑی دیر میں عابد گھر واپس آ گئے۔ وہ بازار سے اچھا خاصا کھانے پینے کا سامان لائے تھے، جس میں معقول سے زیادہ راشن بھی تھا اور باقی کا سودا سلف بھی کافی زیادہ تھا۔ میں نے عابد کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ عابد، آپ اتنا زیادہ سامان کیوں لائے ہیں؟ یہ تو 3 مہینوں کے لیے کافی ہوگا۔ نہیں بھائی، یہ کافی نہیں ہوگا، اب ہم 2 نہیں 3 ہیں۔ سمرین کل سے ہمارے ساتھ رہے گی، تم اس کے لیے الگ جگہ کا بندوبست کر دو۔ عابد نے کہا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ سمرین؟ یہ کون ہے؟
آپ نے بتایا نہیں؟ میرے سوال کرنے پر عابد کہنے لگے کہ وہ اس بارے میں بات کریں گے، فی الحال میں سمرین کا خیال رکھوں۔ میں کمرے میں آئی تو لڑکی اپنا برقع اتار کر ہاتھ منہ دھو کر صاف ستھری بن کر بیٹھی تھی، جیسے کھانے کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے دن کا پکا ہوا کھانا کھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا تو وہ خوش ہو کر بڑی رغبت سے کھانا کھانے لگی۔ سمرین کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ عابد نے مجھے تسلی دی کہ وہ اس گھر میں بوجھ بن کر نہیں رہے گی، بلکہ اس گھر کا سارا کام بھی کرے گی۔ عابد کی بات سن کر مجھے تسلی تو ہوئی تھی، مگر پھر بھی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ عابد اور اس لڑکی کے بیچ میں رشتہ کیا ہے۔ یہ لڑکی اجنبی ہے یا پھر ان کے خاندان کی؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا اس بارے میں۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ٹال مٹول کر دیا۔ کہنے لگے یہ گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کرے گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تم بس اس سے اچھا رویہ اختیار رکھنا۔ عابد کی بات سن کر میں مطمئن تو نہیں ہوئی، مگر پھر بھی اس گھر میں مجھے بہت ڈر لگتا تھا، اور ویسے بھی یہ لڑکی عابد کو بھائی کہہ کر بلاتی تھی۔ اس کی عمر بھی کم تھی، تبھی میں نے سمرین کے لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ نیک طبیعت کی لڑکی ہے۔ میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ اب وہ دن رات میرے گھر کے کام میں مصروف رہتی، مجھے کسی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ مگر ایک دن جب عابد گھر آئے اور وہ کام کر رہی تھی، عابد اسے غور سے دیکھنے لگے اور پھر گمسم سے ہو گئے۔ میں ان کے چہرے کے تاثرات کا بخوبی جائزہ لے رہی تھی۔ ان کو کھویا ہوا دیکھ کر بولی، عابد، آپ اسے اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میری بات پر عابد چونک پڑے اور مجھے ناگواری سے دیکھ کر بولے، تم اس چھوٹی سی بچی سے اتنا کام کرواتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عابد، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اسے گھر کے کام کے لیے لائے ہیں۔ میں نے حیرت سے عابد کی طرف دیکھا۔ عابد کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہاں، میں اسے گھر کے کاموں کے لیے لایا تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ تم اسے نوکرانی سمجھ لو۔ تو پھر کیا سمجھوں عابد؟ میں نے مشکوک لہجے میں پوچھا تھا۔ تم اسے انسان سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ عابد یہ کہہ کر خاموش ہو گئے اور پھر میں سوچتی رہ گئی کہ عابد نے ایسا کیوں کہا۔ اگر یہ لڑکی ہمارے کام کاج کے لیے لائی گئی تھی تو پھر کام ہی کرنا چاہیے۔ عابد کو زیادہ کام کرنے پر اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ میں نے اس لڑکی کو اب نظر میں رکھنا شروع کر دیا۔ اگلے دن ہمارے گھر مجھ سے ملنے کچھ خواتین آئیں تو میں نے اسے چائے بنانے کا کہا تو سبھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ کیا ہوا؟ میں نے ان عورتوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ روبینہ آنٹی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس لڑکی کو گھر میں رکھ کر اپنے آرام کا بندوبست کر رہی ہو؟ لڑکی، تم اپنا گھر برباد کر رہی ہو۔ روبینہ آنٹی کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب آنٹی؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ انجان مت بنو بیٹی، یہ لڑکی تمہارے گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارا میاں تو تمہاری بجائے تمہاری اس نوکرانی پر عاشق ہو جائے گا، پھر تم بیٹھی اپنے ہاتھ ملتی رہنا۔ روبینہ آنٹی کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی کوئی میرا سمرین سے مقابلہ کرے گا۔ میں انتہائی خوبصورت تھی، بس ذرا جسامت موٹی تھی اور اپنا خیال نہیں رکھ پاتی تھی۔ روبینہ آنٹی نے تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ میرے شوہر کو لے جائے گی۔ چنانچہ میں نے سوچ لیا کہ آج عابد گھر آئیں گے تو اس لڑکی کو گھر سے بھیجنے کا کہہ دوں گی، کیونکہ مجھے اس کی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ بس ویسے بھی ہم دو لوگ تھے، ہمیں کسی ملازم کے بغیر بھی زندگی گزارنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ شام پڑی تو عابد گھر آئے۔ انہوں نے ہاتھ میں کچھ تحفے تحائف اٹھا رکھے تھے۔ میں نے اپنی شکایت کا ذکر کرنے سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ آپ اتنا سارا سامان، یہ تحائف کس کے لیے لے کر آئے ہیں؟ تب عابد کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بولے، یہ تو میں سمرین کے لیے لایا ہوں اور تمہارے لیے بھی لایا ہوں۔ سمرین اس گھر میں کام کرنے والی بچی ہے، دیکھو سارا دن کام میں لگی رہتی ہے۔ اب اگر اس کے لیے کچھ پہننے اوڑھنے کو نہیں لاؤں گا تو کتنا برا محسوس کرے گی۔ ویسے بھی اس بیچاری کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عابد کی بات سن کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں ان سے لڑ پڑی، انہیں برا بھلا کہا اور صاف بول دیا جب تک یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی میں اس گھر میں اپنا قدم نہیں رکھوں گی۔ وہ میری بات سن کر بہت پریشان ہوئے، مگر انہوں نے مجھے روکا بھی نہیں۔ کہنے لگے، سمرین اسی گھر میں رہے گی جب تک میں کوئی اور بندوبست نہیں کر لیتا ہوں۔ آخر وہ لڑکی عابد کی لگتی کیا تھی، اور جو وہ اس کے لیے کوئی اور انتظام کرنے کا سوچ رہے تھے۔ میں نے دل میں ٹھان لی
کہ اس لڑکی کو ٹھکانے لگا کر رہوں گی۔ اس کے ہوتے ہوئے میرے گھر میں خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میری اور عابد کی اس بات پر لڑائی ہو گئی۔ مجھ سے وہ بہت خفا ہوئے، کہنے لگے میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ عابد کی اس بات پر ہم دونوں نے لڑ کر کمرہ الگ کر لیا۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ سمرین ان کمروں کے باہر والی چھوٹی سی گیلری میں سوتی تھی۔ آج میں اور عابد الگ الگ کمروں میں سو رہے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے اپنے کمرے کے باہر کھٹکے کی آواز محسوس ہوئی۔ میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ عابد کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کچھ کھٹکا ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں نے کھڑکی سے جھانکا ہی تھا کہ ایک سایہ عابد کے کمرے کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون ادھر گیا ہے۔ تبھی میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی اور شیشے سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا ہی تھا، جس سے میری جان ہی نکل گئی۔ سمرین اپنے بستر پر نہیں تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا کہ کہیں کوئی سمرین سے ملنے اس گھر میں نہ آیا ہو، مگر پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ عابد کے کمرے میں چل کر دیکھوں۔ ایسا نہ ہو کہ سمرین محترمہ وہاں بیٹھی ہوں۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی عابد کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی، اس کے کمرے میں مجھے سسکیوں کی آواز آنے لگی اور کمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران پریشان ہو کر کمرے کے باہر بیٹھ گئی۔ میرے کان عابد کے دروازے پر لگے ہوئے تھے۔ وہ عابد کے کندھے سے لگی رو رہی تھی اور بہت پریشانی والی باتیں کر رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ عابد اور سمرین دونوں مجھے دیکھ کر چونک پڑے، مگر ان کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عابد نے سمرین کو گلے سے لگا رکھا تھا اور وہ اسے حوصلہ دے رہے تھے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اب اگر تم نے اپنے بھائی کی بات نہ مانی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عابد اسے باقاعدہ جیسے بھائی بن کر سمجھا رہے تھے، جبکہ مجھے ان کا یہ دوگلا رویہ پسند نہیں تھا۔ ایک تو غیر لڑکی کو گھر لے آئے، اجازت لیے بغیر اس سے بات چیت شروع کر دی، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی۔ میں نے اسی وقت نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس لڑکی پر جھپٹ پڑی اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹا۔ اتنے میں عابد آگے بڑھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ روکا اور مجھے سختی سے ڈانٹ دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی سمرین کو ہاتھ لگانے کی؟ تم کس قدر بے وقوف اور جاہل عورت ہو۔ ایک بار تم یہ تو دیکھو کہ یہ معصوم اور بھولی بھالی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور تم ہو کہ اس پر دوڑے چلی جا رہی ہو۔ عابد کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ آپ کا کیا رشتہ ہے اس سے؟ آپ اس کے لیے غیر محرم ہیں۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس لڑکی سے یوں بات کریں۔ اپنی بکواس بند کرو۔ عابد مجھ پر چڑھ دوڑے۔ چلو چلو دوسرے کمرے میں تمہیں ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ عابد نے مجھے بازوں سے پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے جانے لگے، جبکہ سمرین ڈری سہمی اسی کمرے میں بیٹھی رہی۔ عابد دوسرے کمرے میں آ کر مجھے سمجھانے لگے، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں، مجھے معاف کر دو کہ تمہیں بتانے میں مجھے دیر ہو گئی، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں سمرین کا محرم ہوں اور اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میں کوئٹہ نوکری کے سلسلے میں گیا۔ وہاں ہمارے گھر میں ہمیشہ حادثے کا مسئلہ رہا کرتا تھا۔ گھر میں کبھی پیسے پورے نہ ہوتے، ہم 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کھاتے تھے۔ اس لیے اماں نے مجھے کہہ دیا کہ تم کوئٹہ روزگار ڈھونڈنے چلے جاؤ۔ وہاں سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ امی کی بات ذہن میں بٹھا کر میں کوئٹہ شہر رہنے چلا گیا، مگر یہاں پر حالات انتہائی مختلف تھے۔ گھر سے باہر نکلنا، نوکری تلاش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ جان جوکھم کا کام تھا، کیونکہ یہاں زیادہ تر سردی کا موسم تھا۔ سردی اور پھر خشک علاقہ، یہ موسم میرے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا، مگر اماں کی مصدوم شکل یاد آتی تھی۔ مجھے گھر سے کام کرنے کے لیے نکلنا پڑتا۔ لاہور جیسے گرم علاقے سے ہو کر کوئٹہ جیسے سرد اور خشک علاقے میں جا کر میری طبیعت خراب رہنے لگی، مگر خوش قسمتی یہ کہ جلدی میری ملاقات فیروز خان سے ہو گئی۔ فیروز خان یہاں کا مقامی رہنے والا تھا۔ اس کے حالات بھی میرے جیسے ہی تھے، لیکن اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ فیروز خان ایک کمرے میں رہتا تھا جہاں اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی رہائش پذیر تھا۔ گھر کسی بوڑھے آدمی کا تھا۔ ہم اس بوڑھے آدمی کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتے،
اسے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے لا دیتے اور یہ ہمیں رہنے کے لیے کمرہ دیے ہوئے تھا۔ وہ بولا کھانا پکانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ خان لالا کی اولاد اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور بیوی کی وفات ہو گئی تھی اور وہ بے سہارا رہ گیا تھا۔ ہم خان کا سہارا بن کر اسی کے ساتھ رہنے لگے۔ اس نے میرے آنے پر فیروز کو ایک اور کمرہ دے دیا کہ تم دونوں بھائی ایک ساتھ رہ لو۔ ویسے بھی ہم عمر لوگوں کی آپس میں زیادہ بنتی ہے۔ میں اور فیروز ایک کمرے میں رہنے لگے۔ 2 دن نہیں ہوئے تھے کہ مجھے فیروز کی عادتوں کا اندازہ ہو گیا۔ وہ اکثر کسی لڑکی سے فون پر بات کرتا۔ اس کمرے میں رہنے کے بعد میں اس کی محبت کی داستان سے کافی حد تک واقف ہو گیا تھا، مگر اتنا بھی جان گیا تھا کہ فیروز اس لڑکی کے ساتھ مخلص نہیں تھا، بلکہ صرف ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کی خاطر اسے دن رات باتیں کرتا اور اسے منانے کی کوشش کرتا۔ وہ ایک بار اس کی محبت کو ہاں کہہ دے۔ فیروز کو اس بات پر میں نے بہت سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرو، وہ لڑکی بھی کسی کی بہن بیٹی ہوگی، مگر فیروز کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن فیروز بہت خوش تھا، کہنے لگا مچھلی جال میں پھنس گئی ہے، آج میری محبوبہ مجھ سے میرے 4 دوستوں سے ملنے آ رہی ہے۔ اس کا گھٹیا انداز اور لہجہ دیکھ کر میں اس کی نیت سمجھ گیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے مجھے بھی بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور کہنے لگا ہم لوگوں نے خفیہ ٹھکانے کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو تم صرف ہمارا پہرا دینے کے لیے وہاں جاؤ گے، اور اگر تم کچھ اور چاہو تو کچھ بھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو صرف اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں اس کی گھٹیا سوچ پر حیران رہ گیا۔ کسی اور ارادے کے تحت میں فیروز کے ساتھ اس کے خفیہ ٹھکانے پر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اچھی سی لڑکی چادر لپیٹے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی۔ فیروز کے دوست اسی کمرے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں لڑکی کی آنکھوں پر نظر پڑتے ہی میرے اندر کا چھپا نیک انسان جاگ گیا۔ اس سے پہلے کہ فیروز لڑکی کو کمرے میں لے آتا، میں نے ایک جھٹکے سے لڑکی کو پیچھے کر دیا، اسے ساری حقیقت ایک سانس میں بتا کر وہاں سے بھاگنے کو کہا۔ لڑکی نے زہریلی نظروں سے فیروز کو دیکھا۔ فیروز غصے میں آ گیا اور اس کے ساتھی بھی کمرے سے باہر آ گئے اور لڑکی کے پیچھے بھاگے۔ میں نے بھی ان چاروں کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ 4 ہٹے کٹے نوجوان تھے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان لوگوں نے لڑکی کا دور تک پیچھا نہیں کیا، کیونکہ اس علاقے میں لڑکیوں کو چھیڑنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ البتہ میں اس لڑکی کو بچانے کافی دور تک آیا تھا۔ وہ لڑکی بہت رو رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر تک چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہاں جا کر اسے طرح طرح کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر وہاں جا کر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لڑکی کے باپ کو نہ جانے کہاں سے علم ہو گیا کہ اس کی بیٹی کسی لڑکے سے ملنے گئی تھی۔ وہ جان سے ہی مار دیتا کہ میں ایک بار پھر اس کی مدد کو وہاں پہنچا۔ اس لڑکی کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن لڑکی کے باپ پر نظر پڑتے ہی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں انہیں حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بھی مجھے ندامت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سمرین کو لے کر وہاں سے واپس آ گیا۔ سمرین کو میں نے اپنے ایک دوست کے گھر پر رہنے کے لیے جگہ دی۔ میں نے سوچا کہ اب میں بھی گھر بار والا ہوں، کیوں نہ سمرین کو اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ سمرین میری سگی بہن نہیں ہے، میرے باپ کی اولاد ہے، جنہوں نے کوئٹہ جا کر دوسری شادی کر لی تھی اور میری ماں کو دھوکہ دیا۔ حالانکہ میری ماں جو اپنے بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی، اگر ان کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی کرتا تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیتے۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ تبھی میرے بابا دوبارہ اس شہر میں نہیں آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ واپس پلٹے تو ان کی بیوی کے بھائی ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک خاتون کے عشق میں گرفتار ہو کر اسے شادی کر بیٹھے تھے، پھر اس سے ایک اولاد ہوئی جس کے ساتھ اکیلے ہی رہتے تھے۔ ان کی بیوی اب انہیں چھوڑ کر دوسرے جہاں چلی گئی ہے۔ شاید ان کو قدرت کی طرف سے یہ سزا ملے گی کہ یہ آخری وقت میں اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہ کر پائے۔ میں نے تو بابا کو معاف کر دیا، لیکن اماں کی وجہ سے میں انہیں والد کا درجہ نہیں دے سکا۔ البتہ سمرین میری بہن ہے، یہ معصوم اور بے قصور ہے۔ ابا کی غلطی کی سزا میں اسے نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ اب میں اپنے ماموں کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ یہ لڑکی میری بہن ہے، ورنہ وہ ضرور سمرین کو نقصان پہنچائیں گے۔ اتنا کہہ کر عابد خاموش ہو گئے اور میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے کتنی بڑی حقیقت چھپائی،
لیکن اس سب میں قصور شاید میرے سسر کا بھی تھا، لیکن سمرین بیچاری پر مجھے بہت ترس آیا تھا۔ وہ اب بھی میرے ساتھ میری نند کی حیثیت سے رہ رہی ہے، میں اسے بہن جیسا پیار دیتی ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں سمرین کے لیے رشتہ کیسے تلاش کروں، کیونکہ سمرین کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے خاندان کا بتائے بغیر رشتہ کرنا بھی ناممکن ہے۔ آپ ہی بتائیے اس مشکل کا حل کیا ہے؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔